میں فضل چودھری ہوں، ضمیر کی آواز چینل سے آپ سے گفتگو کے لیے حاضر ہوں۔ ہم ہر ہفتہ ویلاگ ریکارڈ کرنے سے پہلے اقوال زرعی کا ذکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان سے ہمیں کوئی رہنمائی ملے اور ہمیں رستہ جو ہے وہ صاف نظر آئے۔ میں ابھی آپ کے سامنے مولانا رومی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ مجھے زبانی یاد تو نہیں، ابھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ، ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ کی ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا اسی طرح ہے جیسے آپ سردیوں میں آگ کے پاس بیٹھیں تو آگ سے جو حرارت آپ کو ملتی ہے اس سے آپ کے جسم کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح گرمی میں اگر آپ پنکھے کے سامنے بیٹھیں تو وہ گرمی کی حدت کم ہوتی ہے اور پنکھے کی ہوا سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ یہی حال ہے کہ جب آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان سے جو روحانی شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ آپ کے وجود پہ پڑتی ہیں تو وہ ضرور اپنے اندر اثر چھوڑتی ہیں، ایسے ہی جیسے سردیوں میں جو ہے وہ گرم ہوا جو ہے آپ کو سکون دیتی ہے، یا گرمیوں میں پنکھے کی ہوا جو ہے سکون دیتی ہے۔ تو اسی لیے جو بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت میں کوشش کر کے وقت نکال کے ان کے پاس وقت گزارنا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ پنجابی میں کہتے ہیں ٹکرے ماریں گے اور وہ صرف خانہ پوری کے لیے کریں گے تو وہ ایسی جو آپ کی کاوش جو ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ولی کی صحبت میں وقت گزاریں تو وہ آپ کی وہ ایسی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ مولانا رومی کا یہ مطلب ہے اور میں نے ایک سادہ الفاظ میں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیرنی جو ہے وہ ہرنی جو ہے وہ شیر سے زیادہ رفتار سے بھاگ سکتی ہے، لیکن جب اس کا شیر تعاقب کر رہا ہوتا ہے اور وہ بھاگ رہی ہوتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ کہیں وہ میرے قریب ہے یا بھی دور ہے، تو ظاہر ہے اس سے پھر اس کی رفتار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ اس طرح جو کوشش میں کہ وہ شاید آگے نکل جائے وہ آخر میں وہ شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس چھوٹی سی بات میں سبق یہ ہے کہ اگر ہم اپنی گزری ہوئی باتوں کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے رہیں گے تو ظاہر ہے ہماری آگے بڑھنے کی رفتار جو ہے اس پہ اثر انداز ہوگا یہ ہمارا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا، اور پھر ہم وہ آگے بڑھنے کی رفتار جو ہے اس کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ اس کے آگے بڑھتے ہوئے ہماری زندگی میں اکثر بہت سارے مسائل آتے ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کو حل کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، مثلا جو مسائل آپ کو ملتے ہیں، جو آپ کو نشاندہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو باہمی مشورہ جو ہے کر لینا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ مسائل کا تجزیہ کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا طریقہ حل کا کیا ہے، اور پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو ایسے مسائل ہیں جو پہلے ہماری زندگی میں گزرے ہیں ان کے مشاہدات میں سے جو ایسی چیزیں ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوگی ان کو آپ کو حاوی کرنا ہوگا، اور ان کی غلطیاں جو ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہوگا، ماضی میں اس سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ پھر آگے جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر ایک مسئلے کے لیے 2 راستے ہیں۔
اس کے لیے کوئی مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک برائی کا راستہ ہے، ایک اچھائی کا راستہ ہے۔ برائی کا راستہ جو ہے اس میں ظاہر ہے جو ہے تکلیف تھوڑی سی زیادہ ہوگی تو اس میں، اور برائی کے راستے میں تکلیف کم ہوگی، لیکن جو ہے وہ اجر جو ہے وہ زیادہ ایسے نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھائی جو ہے اس میں آپ کو تکلیف جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ تو اسی لیے اچھائی کی طرف آپ کو جاننا چاہیے۔ برائی میں تکلیف آپ کو کم ملتی ہے لیکن دوسروں کو آپ زیادہ پہنچاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ وہ پھر وہ جو اس طرح وہ آپ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو اچھائی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ کو تکلیف، دوسرے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے آپ کو تکلیف جو ہے وہ لینی پڑے گی، تو اس سے آپ کو اجر جو ہے وہ زیادہ ملے گا۔ اس کا مفہوم جو اس طرح ہے، اور اس سے بڑھ کے سب سے یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا کامل بھروسہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور اس کا شکر جو ہے وہ بجا لانا چاہیے کہ اس کے فضل اور شکر کے بغیر کچھ بھی مسائل جو آسان نہیں ہوتے۔ اور راستہ پھر اگر شکر کی عادت آپ ڈالیں گے اللہ کا شکر کرنے کی، تو وہ مسئلے کا حل جو ہے وہ خود بخود نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو اس طرح استوار کرے، یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔